پاکستانی قوم نہ پہلے جھکی تھی نہ اب جھکے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ چینی ٹی وی کو انٹرویو، کہا شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ، نیلی وردی والا ہو سفید یا خاکی، وطن کے لیے قربان ہونا ہمارے لیے اعزاز۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز اپنا عزم اور طاقت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ انحصار اپنے آپ پر کرتے ہیں۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں اور بڑھتی ہوئی آبادی سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں کوئی ملک دوسرے پر بلا جواز جھوٹے بیانی اور بغیر ثبوت چڑھائی کر سکتا ہے؟ پڑوسی ملک پر اپنی اجارہ داری مسلط کر سکتا ہے؟ ہم دہشت گردی کے ناسور سے لڑ رہے ہیں۔ آہنی دیوار میں عوام، مسلح افواج اور تمام شعبے شامل ہیں۔ اس دیوار کو دہشت گردی کی جانب موڑنا ہے۔ پاکستان اور چین خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان دوڑتا ہوا ترقی کرے گا۔ چین پاکستان کو فولادی دوست اور شراکت دار سمجھتا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتے رہیں گے۔ چینی وزیر برائے عالمی امور کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر بھرپور حمایت کو سراہا۔ اسحاق ڈار آج چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال، امن و استحکام اور دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ قیامت تک نہیں بھولے گا، دوبارہ جنگ مسلط کی تو پھر منہ توڑ جواب ملے گا، وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ ڈاک یارڈ کراچی میں افسران اور جوانوں سے خطاب، کہا بھارت بحری جارحیت کرتا تو مزید رسوائی اس کا مقدر ٹھہرتی۔ پاک بحریہ نے بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کا بھرپور تحفظ کیا۔ وزیر اعظم کا کراچی میں نیول ڈاک یارڈ اور پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس تیمور کا دورہ، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر بھی ساتھ تھے۔ ایٹمی اثاثے آئی اے ای اے کی نگرانی میں دینے کا بھارتی مطالبہ مضحکہ خیز قرار، عالمی ادارہ ہمارے جوہری اثاثے محفوظ قرار دے چکا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا۔ کہا جنگ بندی غیر معینہ مدت کے لیے ہے لیکن بھارت کا بھروسہ نہیں۔ تحریک انصاف والے جنگ کے دوران جو کہتے رہے وہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ سکتا۔ پی ٹی آئی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا شوق بھی پورا کر لے۔ اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی خبریں بے بنیاد، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے تردید کر دی، کہا مذاکرات کرنا ہماری خواہش ضرور ہے لیکن پہل فیصلہ سازوں کو کرنا ہوگی۔ بیرسٹر علی ظفر بولے تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے دیگر پارٹیز کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، اگر کبھی نمبر پورے ہوئے تو ضرور لے کر آئیں گے۔ مسلح افواج نے جس طرح بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں۔ ہم متحد ہیں، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں پاک فوج، فضائیہ اور بحریہ کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملکی یکجہتی کو مضبوط ترین طاقت بنانے پر زور۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، بھارتی اسپانسرڈ 9 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 بہادر جوان وطن پر قربان، شہداء میں سپاہی فرہاد علی توری، لانس نائک صابر آفریدی شامل۔ بلوچستان کے ضلع آوران اور گشکور میں بھی فورسز کا ایکشن، کالعدم بی ایل ایف کے 3 دہشت گرد مارے گئے، سرغنہ، صابر اللہ اور امجد بھی شامل۔ میدانی علاقوں میں سورج کا قہر، پنجاب میں آج سے 24 مئی تک ہیٹ ویو کا خدشہ، درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری تک بڑھ سکتا ہے، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور میں پارہ 41 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ پنجاب حکومت کا اسکولوں میں 28 مئی سے چھٹیاں دینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل، اسکول صبح 7:30 بجے سے 11:30 بجے تک کھلیں گے۔ اطلاق تمام سرکاری اور نجی اسکولوں پر ہوگا۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی گرمی کی لہر برقرار۔ ایبٹ آباد، کوہستان اور گرد و نواح میں ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں بھی بادل برسیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت کردار کو سراہا۔ دو طرفہ تعلقات، تعلیم، سرمایہ کاری اور ماحولیاتی تحفظ پر بھی تبادلہ خیال۔ مریم نواز کی مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے کی پیشکش۔ پنجاب حکومت کا تمام شہروں میں فوڈ اسٹریٹ بنانے کا اعلان۔ آسان کاروبار اسکیم کے تحت 61 ارب روپے جاری کر دیے، 6000 سے زیادہ خواتین شامل۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم کامیابی سے جاری ہے۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیلی فوج کی بمباری، غزہ کی پٹی دھماکوں سے گونج اٹھی۔ چند گھنٹوں میں 48 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 174 ہو گئی۔ 80 دن بعد غزہ میں پہلا امدادی ٹرک داخل، نتین یاہو پھر وعدے سے مکر گیا۔ صرف 9 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت ملی۔ جنگ اور امداد کی بندش جاری رہی تو پابندیوں کے لیے تیار رہیں۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی اسرائیل کو دھمکی۔ روس یوکرین جنگ بندی کے لیے امریکی صدر متحرک۔ روسی ہم منصب پیوٹن سے فون پر 2 گھنٹے طویل گفتگو۔ فریقین جلد جنگ بندی پر بات چیت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، روس کو امریکہ کے ساتھ تجارت کی دعوت۔ یوکرینی صدر اور یورپی رہنماؤں کو بھی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پوپ لیو کی روس یوکرین مذاکرات ویٹیکن سٹی میں کروانے کی پیشکش۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن مجھ سے زیادہ میری بیوی کی عزت کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنی اہلیہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ روز گارڈن میں تقریب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ کی خوش قسمتی ہے کہ اسے ایسی ہمدرد خاتون اول ملی۔ بھارتی قونصل اور سفارتکار انسانی اسمگلنگ کرنے لگے۔ انڈین ٹریول ایجنسیاں امریکہ کے لیے غیر قانونی امیگریشن میں ملوث۔ واشنگٹن نے ویزا پابندیوں کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں ہندوستانی کمپنیوں اور حکام کے خلاف ایکشن جاری رہے گا۔ امریکہ میں ہوائی بگولوں سے تباہی، اوکلاہوما کے بعد کینسس میں بھی طوفانی ہواؤں نے قیامت ڈھا دی۔ گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، درخت گرنے سے جگہ جگہ ٹریفک حادثہ، سینکڑوں گھر اور گاڑیاں تباہ۔ 4 دن میں ہوائی بگولوں سے 28 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو دبوچ لیا۔ 79 رن سے کامیابی نے شاداب 11 کو دوسرے نمبر پر پہنچا دیا۔ پلے آف راؤنڈ کل سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا۔ کوالیفائر میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ فاتح ٹیم فائنل کھیلے گی۔ ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا۔ ایلیمنیٹر 1 میں جمعرات کو کراچی کنگز اور لاہور قلندرز ٹکرائیں گے۔ یو اے ای نے T20 تاریخ میں پہلی بار بنگلہ دیش کو ہرا دیا۔ متحدہ عرب امارات نے 206 رنز کا ہدف 1 گیند پہلے حاصل کیا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ چیمپئن بننے کے بعد لیورپول کو انگلش پریمیئر لیگ میں دوسری شکست۔ 2 بار برتری حاصل کرنے کے باوجود لیورپول ناکام۔ برائٹن نے 2 کے مقابلے 3 گول سے فتح سمیٹ لی۔ اور اسٹراسبرگ اوپن ٹینس میں ایما ریڈوکانو کو جیت مل گئی۔ آسٹریلوی کھلاڑی کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا۔ برازیل کی ہداد مایا نے ڈنمارک کے پلیئر کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی۔